بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اور اس کی تفسیر میں کچھ دیر رکنے سے پہلے نظم کا سلسلہ تھا، تو میں اپنا ایک قصیدہ آپ کو سنا دوں پہلے، کیونکہ خود بھی کچھ کہہ لیتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ اچھا، میں اپنے بھائی کی طرح تو آپ سے، مجھے وہ طریقہ نہیں آتا، تو وہ آپ خود ہی وہ کام کریں کہ جو ذاکرین آپ سے مانگتے ہیں۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرے مصرے پہ توجہ تھوڑی زیادہ چاہیے۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ ہم ہر بات علی کی کریں گے، علی کے دشمن کی بات ہم سے ہوگی ہی نہیں۔ شیخ جی، اب ہم سے کوئی اگر یہ مطالبہ کرے تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر؟ آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر، اور کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر۔ سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر۔ آپ کی توجہات شعر سننے میں بہت عمدہ ہے، تو میں کوئی شعر چھوڑوں گا نہیں۔ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کیا حالت ہوگی پھر اس کی؟ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ اور مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، بڑی عنایت، توجہ آپ کی بہت اچھی ہے۔ مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ اور یہ جو شعر اب کہنے جا رہا ہوں، اس پہ سارے اہل علم سے خاص توجہ چاہوں گا کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیمبر کے بغیر۔ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیمبر کے بغیر۔ اور یہ شعر بھی آپ کی توجہ کا طالب ہے کہ دوش پر میت لے کے چلتے نا لوگ، دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو۔ ایک لاش بتانے جا رہا ہوں، دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو، زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر۔ زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر۔ اور آئے دن ہم سنی شیعہ مولائیوں کو، مولا علی کے چاہنے والے سنی شیعوں کو کچھ تیسرا طبقہ ہے جو تکلیف دیتا رہتا ہے، تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ آئے دن کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ہوتا رہتا ہے نا، ہم سنی شیعوں کے لیے جو بھی مولا علی کی بات کرتے ہیں نا، ان کو پریشان زیادہ کیا جاتا ہے، تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو،
ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. اور شاعری میں اپنا نام میں آسی لکھتا ہوں، آسی تخلص کرتا ہوں، تو اب مقطع سنا رہا ہوں آپ کو کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند. آیت اللہ خوئی نے شہریار جو فارسی زبان کا ایک مضبوط شاعر، اہل بیت کا مدحت گزار شاعر، آیت اللہ خوئی نے فرمایا تھا کہ اس کے ایک دو مصروں کو، این حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست، یہ اس کا ایک مصرع ہے. یہ حسین کون ہے کہ جسے دیکھو وہ حسین کا دیوانہ نظر آتا ہے. یہ مصرع اور ایک اس کا اور مصرع، اس کے عوض میں آیت اللہ خوئی نے فرمایا تھا کہ میں کئی سالوں، اب مجھے یاد نہیں آ رہا 10 سال فرمایا 20 سال فرمایا میں مثلاً 10 سالوں کی اپنے درس جو میں نے طالب علموں کو پڑھایا ہے نا، اس کا ثواب دینے کو تیار ہوں، اس شعر کا ثواب مجھے دے دو. جی تو حضرت آیت اللہ خوئی فقیہ ہے اہل بیت، آیت اللہ خمینی فقیہ ہے اہل بیت. یہ جتنے بڑے فقہا گزرے ہیں نا، ان سب نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ ضرور لکھا ہے، اور یہ کہہ کر قصیدہ لکھا ہے کہ ہمارے درسوں کا ثواب اپنی جگہ، مگر جو ثواب اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہنے کا ہے وہ کسی چیز کا نہیں. اب یہ جو روش رہی ہے ہمارے، صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی ذات. مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، توجہ، مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر. من انشدا فینا بیتن، صلوات پڑھے تو میں حدیث سنا رہا ہوں. من انشدا فینا بیتن، جس نے ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہا. بیت کہتے ہیں دو مصروں کو. جس نے ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہا، فقد بن اللہ فی الجنہ بیتا. جس نے بیت اور بیت، جس نے ہم اہل بیت کی شان میں ایک بیت کہا، یعنی دو مصرے کہے، ایک شعر ہوتا ہے دو مصروں کا، جس نے ہماری شان میں ایک شعر کہا، اس کے لیے اللہ نے جنت میں ایک گھر بنا دیا. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمیں دنیا میں بغیر کسی خواہش کے میزبان بانیان ہماری ویسے ہی خدمت کر رہے ہوں، تو مجھے پھر خان بیگ صاحب سے طے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ کیوں طے کروں کہ میں صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل. جب ہمیں بانیان میزبان بلانے والے ملک سے باہر بلائے جاتے ہیں، ملک کے اندر دور دراز علاقوں میں بلائے جاتے ہیں، اب کہاں کراچی کا ساحل اور کہاں کشمیر کی پہاڑیاں. کل میں غدیر کا جشن نماز جمعہ کے فوراً بعد کشمیر میں پڑھوں گا. تو یہ آج جہاں ہم گئے، جہاں شاید آکسیجن بھی کم ہو جاتا ہو، تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نے بشارت آڑا بشارت، مثلاً وہ پہاڑ جب لے جا رہے تھے مجھے شاہ صاحب، تو میں کہتا کہ جی کہنے لگے جی اس پہاڑ پہ جائیں گے. میں نے کہا ہو نہیں سکتا، اس پہاڑ پہ کیسے جائیں گے؟ اور یہ لے گئے. تو وہاں جانے کے بعد تو شاید بہت سارے لوگوں کو اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہو کہ اللہ کے قریب آ گئے کہیں. تو ایسی جگہوں پر اس ذکر نے ہمیں پہنچا دیا. یہ اہل بیت کے ذکر نے ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں تصور نہیں تھا. میں یہ تو اب نہیں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں دنیا میں گیا ہوں، واقعی ایسی جگہوں پر گیا ہوں. دنیا میں کوئی شاید 35-40 ملک دیکھ لیے ہیں، اور تصور وہاں جا کر ہوتا ہے کہ جی کہاں آ گئے ہم، یہاں ہم کیسے آتے اگر حسین کا ذکر نہ ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اگر امام حسین کا ذکر کی برکت نہ ہوتی تو یہاں ہم کہاں آتے بھائی. یہاں تو بہت سارے لوگوں نے تو اپنے شہر کے علاوہ دوسرا شہر نہیں دیکھا. بعض لوگ تو ایک شہر میں رہتے ہوئے اس شہر کی دوسری تحصیل میں نہیں گئے. لیکن یہ ذکر ہے حسین اور علی مولا کا.
ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ آج بھی میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، ایسے اکثر ہو رہا ہے، تو ایک عرصے سے کوئی 8-10 سال سے ایک سنی جوان مجھے سن رہا تھا، وہ بس اس کی ایک الجھن دور ہوئی ہماری تقریر میں اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں مولانا شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ میں بھرتی تو کرتا نہیں ہوں، تو میں نے کہا بھائی تم کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو، ذرا اپنا مطلب بتاؤ، ہماری وجہ سے شیعہ مت ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے جی، ہم شیعوں کا حال اچھا نہیں ہے، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا۔ تو میں نے کہا ہماری وجہ سے، تم مطلب بتاؤ اپنا کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگا مولانا نہیں، میں آپ کی وجہ سے شیعہ نہیں ہو رہا، میں 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں۔ اب وہ جو 2 باتیں اس نے بتائیں وہ میں آپ کو جملہ اچھا تھا اس لیے میں نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مولانا میں 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں، ایک عظمت علی، ایک صبر حسین۔ مولا علی کی افضلیت اور مولا علی کی فضیلتوں کی وجہ سے میں شیعہ ہو رہا ہوں، اور صبر حسین ابن علی کی وجہ سے جی۔ اچھا ممکن ہے کوئی جوان کہے کہ صاحب ہم بھی تو، کوئی کہیں کا جوان کہے جی ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، تو ضروری ہے اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ تو مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں میرا اور آپ، ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا ایک مشترکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہمارے نظریے کی جو ترجمانی کرتا ہے نا وہ ہمارا مدرسہ کرتا ہے، ہمارے نظریے کی جو ترجمانی کرتا ہے نا وہ ہمارا عالم کرتا ہے، ہمارے نظریے کی ترجمانی ہمارے مسلک مکتب کی دین کی کتابیں کرتی ہیں۔ اگر ایک بہت بڑے مکتب کی دین کی کتابوں میں یزید چھٹا خلیفہ ہو اور حسین کا نام ہی نہ ہو، پھر بھی وہ کہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ تو ایسا مانتے ہیں کہ 12 نبی کے جانشینوں کا ذکر جب آپ کے بڑوں نے کیا تو اس میں چھٹا یزید تو ہے مگر امام حسین کا نام نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں نا، اس جملے کے اوپر بہت سارے لوگوں کو توجہ ہوئی اور اپنے بڑوں کے پاس جا کے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جواب تو ہے نہیں، کیا کہیں گے؟ میری مراد یہاں مناظرہ پڑھنا نہیں ہے، میرے مزاج میں بھی مناظرہ مجھے آتا بھی نہیں ہے مناظرہ پڑھنا، مناظرہ پڑھنے کے لیے ایک علیحدہ ہنر چاہیے جو مجھے نہیں آتا۔ ہاں میں قادیانیوں سے مناظرہ کر لوں گا، میں ہندوؤں سے مناظرہ کر لوں گا، میں زرتشتیوں سے کر لوں گا، توجہ چاہ رہا ہوں، میں ہندوؤں سے مناظرہ کر لوں گا، بہائیوں سے بھی کر لوں گا، مگر مجھے سنی سے مناظرہ کرنا نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی ہمارا غیر نہیں ہے، تھوڑا سا پردہ ہٹانے کی دیر ہے، علی نظر آ جائے گا۔ ہمارے اپنے ہماری جان ہے۔ بات آگے بڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک، اچھا ناراض تو نہیں ہے، خفا تو نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ آیت ہے سورہ مبارکہ الفرقان کی 30 نمبر پر 30ویں آیت۔ ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول، اچھا یہ رسول کی شکایت ہے جو قیامت میں رسول شکایت کریں گے، اپنی امت کی شکایت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت اور شکوہ رکھیں گے۔ کون رکھے گا؟ رسول۔ کون رسول؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاں شکوہ و شکایت نہیں، معافیاں ہوتی ہیں، درگزر ہوتا ہے جی، معاف کر دینا ہوتا ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو جو معاف کر دے۔ بلکہ اقبال نے تو ایک جگہ کہا ہے کہ یا اللہ مجھے تیری بارگاہ میں جب خطا لے کر آتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ تو معاف کر دے گا، مگر مجھے نبی سے شرم آتی ہے کہ اگر میرے گناہوں کو میرے نبی کے سامنے رکھ دیا گیا تو میں ان کو منہ کیسے دکھاؤں گا ان کا امتی ہوتے ہوئے۔ وہ رسول کے جس کا عنوان ہی رحمت للعالمین، وہ رسول قیامت میں شکایت کریں گے اور شکایت بھی اپنی امت کی کریں گے۔ انا قومی، میری قوم، میری امت، یہ کیا کیا ہے نبی کی امت نے کہ جو نبی شکایت کریں گے؟ کیا کہیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب ایک روایت مولانا جو میں نے پڑھی وہ بھی، اور
جس کی ایک تفسیر ہے اور دوسری روایت جس کی دوسری تفسیر ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے جو تفسیر کی ہے وہ پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ کیا فرما رہے نبی؟ ترجمہ سنیے ذرا. فرمائیں گے رسول اللہ سے کہیں گے وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے رب، اے میرے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا. جو ترجمہ پہلے سب نے کیا ہے پہلے وہی کروں گا، پھر تفسیر پڑھوں گا. ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے. یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا. یعنی اب اس ترجمے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میری قوم قرآن نہیں پڑھتی تھی، میری قوم کا قرآن سے تعلق نہیں تھا. پورے گاؤں میں 5 آدمی بھی قاریان قرآن نہیں ملتے تھے. پورے شہر کے اندر 10 لوگ بھی حافظان قرآن نہیں ملتے تھے. اور اس شہر کے اندر 10 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے اور 10 بھی صحیح قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے. یہ مراد نبی کی، یہ مراد ہے قرآن کی آیت کی کہ نبی قیامت میں شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہو اور اس کا مصداق 1400 سال بعد آئے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیت تو نبی پر اتری ہے مگر ابھی اس کا مصداق نہیں آیا ہے، ابھی لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، ابھی اس کا جو مثال ہے وہ آئی نہیں ہے سامنے. ایسا بھی ممکن ہے. اور قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو اس مزاج کی ہے. جی حجاج ابن یوسف نے اپنے دربار میں کہا کہ ایک قرآن کی سورہ نساء کی آیت ہے جس نے میری کمر توڑ دی ہے، جس نے مجھے تھکا دیا ہے، اس آیت سے میں تھک رہا ہوں. تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو تھکا دیا؟ حجاج ابن یوسف کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وقت ضائع ہوگا میرا. سب کو پتا ہے کہ حجاج ابن یوسف کون ہے. جی کہا ایک آیت نے مجھے تھکا دیا. تو کہا کون سی آیت ہے جس نے آپ کو تھکا دیا؟ کیا ہوا ہے؟ تو کہا قرآن سورہ نساء کے اندر یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے. کوئی دنیا میں اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا. تو حجاج ابن یوسف کہنے لگا روزانہ مر رہے ہیں یہ عیسائی اور یہودی اہل کتاب، اور مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرے گا. تو یہ آیت تو مجھے تھکا رہی ہے. اب میں نے حل یہ نکالا ہے کہ سارے عیسائیوں کو مار ڈالوں، سارے یہودیوں کے گلے پہ چھری چلا دوں، اس لیے کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی مسلمان اور مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کے مریں گے. تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. کہاں کہو؟ کہ یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے کہ جب مہدی ظہور کریں گے اور حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، پھر دنیا کا کوئی یہودی اور عیسائی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ ایک جملہ ذرا سنیے. جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوا نا تو کچھ دیر تو خاموش بیٹھا رہا اور کہنے لگا بات تمہاری معقول ہے، بات تمہاری صحیح ہے، یہی اس کا حل ہے، مگر یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جان کی امان ہو تو بتاؤں گا. کہا میں نے امان دی تمہیں کچھ نہیں ہوگا. کہا یہ محمد باقر نے بتایا. یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آیت تو سرکار پہ نازل ہوئی ہو مگر اس کا مصداق آخری زمانے میں آئے. جی آیت سمجھ میں ہمیں بعد میں آئے. اچھا اس زمانے کے لوگوں کو بھی نبی مکرم نے جیسا اس وقت میں سمجھایا جا سکتا ہوگا ایسا سرکار نے سمجھا دیا، لیکن آہستہ آہستہ ممکن ہے ان سے زیادہ بعد والوں کو سمجھ میں آئے. یہ آیے کریمہ میں اب معصوم جو امام باقر کی تفسیر ہے یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ترجمہ کیا کیا میں نے کہ اللہ میری قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. یہ نبی کے زمانے کی آیت ہے. مجھے آج بتائیے اب سے 400 سال پہلے سے کی نسبت، 400 سال پہلے کی نسبت آج قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟
دنیا میں واحد کتاب ہے جو کثیر الاشاعت ہے، وہ ہے قرآن. جو سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے نا، مسلمان غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے وہ قرآن ہے. آج کی بات ہو رہی ہے. آج شیعوں میں ہی 1000 سے زیادہ حافظوں کا تو مجھے پتا ہے جو پاکستان میں حافظان قرآن ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں سنی بھائیوں کے حافظان قرآن ہے. ماضی کے نسبت قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ کچھ عرصے بعد اور زیادہ ہو جائے گا، کچھ عرصے بعد اور زیادہ ہو جائے گا. تو یہ شکایت تو قیامت میں ہونی ہے. یہ جس زمانے میں شکایت ہونی ہے، شاید اس زمانے میں کوئی مسلمان ہی نہ رہے جو قرآن نہ جانتا ہو. تو یہ شکایت کیسی ہے نبی کی کہ میری قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ اب ذرا تفسیر امام محمد باقر کی سنیں. امام محمد باقر فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، فرمائیں گے انا قومی اتخذوا ھذا القرآن، میری قوم نے یہ قرآن لے لیا تھا، چھوڑا نہیں تھا، لے لیا تھا مہجورا، بغیر علی کے. میں نے تو قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے صرف قرآن لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا. یہ ایک تفسیر ہے جو امام نے بیان فرمائی. دوسری تفسیر دوسرے امام معصوم نے فرمائی کہ قیامت میں جب نبی شکایت کریں گے تو ھذا القرآن کا اشارہ علی کی طرف ہوگا. تھک گئے آپ میری بات. قیامت میں جب نبی شکایت کریں گے تو ھذا القرآن کا اشارہ علی مولا کی طرف ہوگا. یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آپ کی توجہات بھرپور ہے، میں ممنون ہوں اس کا. عزیزو، نبی قرآن اور علی دے کر گئے ہیں، لہذا امت اسی وقت سرخرو ہوگی، سرفراز ہوگی، سر بلند ہوگی کہ جب قرآن اور علی بولے گی. لہذا صرف علی کی بات اور قرآن سے دوری بھی نبی کو پسند نہیں ہے، اور صرف قرآن کی بات اور علی سے ناآشنائی بھی نبی کو پسند نہیں ہے. ایک اللہ کا علم ہے جو کاغذ پر اترا ہے، ایک اللہ کا علم ہے جو پیکر میں ڈھلا ہے. جو اللہ کا علم کاغذ پر اترے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اللہ کا علم جب پیکر میں ڈھلے تو اسے علی کہتے ہیں. یہ علم علی، علم الہی کا ایک مرقع اور مجسم وجود ہے جسے علی مولا کہا جاتا ہے. مولانا سوچ رہا تھا کہ آج کی اس محفل کے لیے کیا بات ہو، تو دل میں آیا کہ خود اسم اعظم علی، یہ مولا علی کا نام اسم اعظم ہے. جتنا میرا اندر، میرا درون، میرا اندرون، میرا من، میرا دل، میرا وجود پاک ہوگا نا، اتنا ہی علی کہنے سے تالے کھلیں گے. اور جتنا میرے اندر سے کمی کوتاہی ہوگی اتنا ہی ایک ظاہری قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. قرآن کو دیکھ لینا ثواب ہے نا. یہ بہت چھوٹی آرزو ہے کہ قرآن کو دیکھ لینے کا ثواب ہی حاصل کرتے رہیں. جی ثواب تو ملے گا قرآن دیکھ کر پڑھنا، صرف دیکھنے کا ثواب. اب اگر النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، جو علی کے چہرے کی طرف دیکھے اس کا یہ دیکھنا عبادت ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی علی مولا کے چہرے کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا ثواب ملے. جو علی کا چہرہ دیکھ لے تو اس کو عبادت ہو، اس کے لیے عبادت قرار پائے، وہ صاحب عبادت اور صاحب ریاضت قرار پائے. جو علی کو سمجھ لے وہ کتنا بڑا وجود ہوگا. اور علی مولا کا سمجھنا اس وقت نسبی ہے. یعنی اسی مجلس کے اندر، اسی محفل کے اندر اگر ہم مثلا 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک کے نزدیک 400 طرح کے علی ہیں. جس کی جتنی معرفت ہے ایسا ہی علی ہے. سب ایک جیسا علی نہیں دیکھ رہے، ہر ایک کے دیکھنے کا انداز علیحدہ ہے، ہر ایک کی دید علیحدہ ہے. آپ نے نہیں دیکھا خانہ کعبہ کو دیکھنے والے مختلف ہوتے ہیں. کچھ خانہ کعبہ کے غلاف میں ہی لپٹے رہتے ہیں،
کچھ خانہ کعبہ کے پرنالے میں ہی بہتے رہتے ہیں، کچھ خانہ کعبہ کے تالے میں ہی بندھے رہتے ہیں، اور کچھ خانہ کعبہ کے دروازے میں ہی لٹکے رہتے ہیں، کچھ خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ تک پہنچتے ہیں، اور کچھ خانہ کعبہ سے خانہ کعبہ میں آنے والے تک پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کو بچانے والے تک پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے مالک تک پہنچتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ تو سب برابر نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں اور آپ ہم سب کوئی ایک جیسا علی کو نہیں مانتا۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی ایسے علی مولا سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ اگر ابو ذر اور سلمان ایک جیسا نہیں مانتے تو ہم سب ایک جیسا کیسے مان لیں گے؟ یہ معرفت یعنی ظرف، جتنا ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مظروف اس میں آتا چلا جائے گا، اور اس مظروف کو لینے کے لیے یعنی حب علی، ولایت علی کو لینے کے لیے جس ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے اس ظرف کو معرفت کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں۔ جی آپ کے ہاں بھی بیٹا پوتا جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے اولاد کی اولاد، آپ وزیر محترم، آپ سردار قبیلہ، آپ علاقے کے سب سے بڑے زمیندار، اپنے ہاریوں اور کمداروں اور مریدوں اور چاہنے والوں کے ساتھ کچہری لگائے بیٹھے کہ آپ کا 3 سالہ پوتا دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے کاندھے پہ آ کے بیٹھ گیا، اور کبھی دادا کا کان کھینچ رہا ہے تو کبھی دادا کی ناک مروڑ رہا ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ بار بار کریں ایسا مت کرو۔ جی وہ جو نہیں کر رہے اور جو یہ کر رہا ہے، ان دونوں کی روش میں فرق اس لیے ہے کہ وہ کسی اور دید سے دیکھتا ہے، یہ کسی اور دید سے دیکھتا ہے، ہر ایک کی نگاہ دیکھنے کی کچھ اور ہے، اس لیے اس کا انداز بھی کچھ اور ہے۔ اب جتنا میری معرفت مولا کے باب میں بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی میرا انداز بھی مختلف ہوتا چلا جائے گا۔ جی ہمارے ہاں تو بہت اس کی مثالیں موجود ہیں، بعض بی بی کا نام لیتے ہیں تو پہلے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، گردن کو جھکاتے ہیں، پھر سیدہ کا نام لیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی زیارات کے اوپر دیکھے ہیں کہ جو بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے حرم میں داخل نہیں ہوتے، جی زری کے قریب نہیں جاتے جب تک کہ وہ طہارت نہ کر لیں۔ بعض لوگ اس حدود میں کہ جو امام حسین نے زمین خریدی تھی وہاں چپل پہن کے نہیں جاتے۔ ہر ایک کا انداز مختلف ہے اور ہر ایک کا معیار اس کی معرفت کے مطابق ایسے ہی ہے۔ تو ہم اسم اعظم مولا علی کا نام اسم اعظم، یعنی اگر میسم تمار مٹی کے ڈھیلے پر کہیں یا علی تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، اگر ابو ذر غفاری کڑوے کنویں کو کہے یا علی تو کڑوے کنویں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہ بولنے والا وہی علی بول رہا ہے جو دوسرا علی بول رہا تھا، یعنی سب ایک ہی علی کو سوچ کر بول رہے ہیں، مگر ایک کی زبان میں یہ اثر ہے اور ایک کی زبان میں وہ اثر ہے۔ جی ریاضتیں اپنے آپ کو تنگیوں میں رکھ کر اس نام تک پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کی ایک تاریخ ہے۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ مولا سفر پہ رواں دواں ہے کہ تنہا تھے، لہذا ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مسافر ہو جو میرے ہمراہ ہو اور سفر میں ساتھی ہو۔ دور ایک سوار کو جاتے ہوئے دیکھا، اپنا دلدل اس کے قریب کیا، اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، اس نے منزل بتائی۔ مولا نے فرمایا میری منزل بھی وہی ہے، اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مولا اس کے ساتھ، وہ مولا کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ اچانک ایسی آبادی سے گزر ہوا، ایسی وادی سے گزر ہوا کہ جہاں رستہ زیر آب ہے اور اتنا پانی چڑھ چکا ہے رستے کے اوپر کہ گھوڑا اتاریں گے تو گھوڑا ڈوب جائے گا، جانا اس پار ہے، رستہ بند ہے۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس یہودی نے اپنے سامان میں سے ایک بڑی چادر نکالی اور اس پانی پر پھیلا دی۔ چادر کا پھیلنا تھا کہ وہ ایک پتھر کی طرح سخت ہوتی چلی گئی۔ یہ اپنا گھوڑا اس طرف اس پار لے گیا، وہاں جا کر اس پتھر کو کھینچنا شروع کیا تو وہ چادر بنتی چلی گئی، اور وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ یہاں کیسے آئیں گے؟
مولا نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. ہاں اور مولا کا دلدل پانی پر چلتا ہوا گیا اور اس طرف آ گیا. اب یہ جو چادر پتھر بنا کر اس طرف آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اسم اعظم ہے، وہ تعجب سے مولا علی سے کہتا ہے کہ میرے پاس اسم اعظم تھا، آپ کے پاس کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تو مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے جو آپ کو کوئی پتھر بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور آپ کا گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا گیا. مولا نے فرمایا وہ اسم اعظم تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وسیع کا نام. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں. اسم اعظم. آیت اللہ مرتضی کشمیری فرماتے ہیں کہ فرماتے نہیں کر کے دکھایا انہوں نے. ایک بند تالے کو ہاتھ میں لے کر کہا یا فاطمہ الزہرا، تالا کھل گیا. ان کے شاگرد کے حجرے کے تالے کی چابی گم ہو گئی تھی. شاگرد نے آ کر کہا استاد یہ ماجرا ہے. انہوں نے فرمایا توڑو نہیں سے، پریشان نہیں ہو، تمہارا حجرا ہے. ہاتھ میں تالا لے کے کہا یا زہرا یا فاطمہ الزہرا، تالا کھل گیا. تو تعجب کیا لوگوں نے کہ یہ آپ نے تالا کھول دیا. تو کہنے لگے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ام موسیٰ کے نام پہ تالا کھل سکتا ہے، ام حسین کے نام پہ تالا نہیں کھل سکتا. کوئی معمولی بات ہے؟ مجھے اور آپ کو تو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، جو دولت ہمارے پاس ہے اس کی قدر اگر مجھے، اس دولت کی قدر اگر مجھے حاصل ہو جائے، میں اس دولت کی قدر پہچان لوں، تو پھر ہمیں تو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونی نہیں ہے. یہ جو علی مولانا، میں نے تو بہت لمبی تقریر کا سوچا تھا لیکن وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ایک جگہ انتظار بھی ہو رہا ہے. اگرچہ میں اپنا جو پہلا وعدہ خان بیگ صاحب سے تھا، پھر جب آ ہی رہا تھا تو دوستوں نے کہا جی ہمارے یہاں بھی آ جائیے گا، تو وہاں بھی کچھ ذکر کرنے چلے جائیں گے. اگر آپ نے آخر تک اچھا سنا تو صرف میں دو چار باتیں اور کرنا چاہوں گا. علی یہ جو مولا علی کا نام علی ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں میں. جی نام مولا کا علی. پہلے تو میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جائے گا. اگر مجھے اسم مبارک علی کو سمجھنا ہے نا تو علی کی ضد کو ڈھونڈوں. یہی اہل علم بتاتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزوں کو، اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر مجھے علی، اسم مبارک علی کو سمجھنا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ علی کی ضد ہے دنی. علی کی ضد، علی مذکر، علی اسم ہے مذکر، مؤنث نہیں ہے. علیہ اس کی مؤنث ہے، علیہ. علی کی مؤنث علیہ. بی بی زینب کے نام کے ساتھ یہ لقب ہے، زینب علیہ. ٹھیک ہے. علی مذکر، اس کی ضد ہے دنی. دنی مذکر، دنی کی مؤنث ہے دنیا. دنی کی مؤنث ہے دنیا. دنی مذکر، دنی کی مؤنث دنیا. ظاہر ہے علی اگر اپنے مخالف سے کہے گا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی تو وہ دنیا کو ہی کہے گا نا. دنیا ایک خاتون، ایک عورت، ایک مؤنث جو پست ہے. ابھی میرے بھائی نے اچھا نظم کیا تھا، پست ہے. پست وجود کو کہتے ہیں دنیا. یہ ضد ہے علی کے، ضد مؤنث کی صورت میں. جو علی مولا سے جڑ رہا ہے وہ دنی سے دور ہو رہا ہے. یعنی جتنا میرا تعلق علی سے بڑھتا چلا جائے گا اتنا میرا تعلق دنی سے دور ہوتا چلا جائے گا، کٹتا چلا جائے گا، ٹوٹتا چلا جائے گا. اور جتنا میرا تعلق دنی سے ٹوٹے گا اتنا ہی میرا تعلق دنیا سے ٹوٹے گا.
لہذا علی مولا کے نام کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ ہوگا ارب پتی مگر بیٹھے گا زمین پر، ہوگا ارب پتی مگر اس کے وجود میں تکبر نہیں ہوگا، ہوگا ارب پتی مگر وہ انانیت کا شکار نہیں ہوگا، وہ کتنے ہی بڑا ہزاروں ایکڑ کا زمیندار ہوگا مگر جیسے ہی مولا علی کا نام آئے گا فقیر بن جائے گا۔ یہ مولا علی کے نام کی تاثیر ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جتنا میں مولا علی کے نام سے، اچھا ذات، شخصیت، وجود بہت بڑا وجود ہے، سمندروں سے زیادہ گہرا وجود ہے۔ ہم تو اپنے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے سمندر کی مثال دے رہے ہیں نا، ورنہ کہا ہے کہ مولا نبی نے فرمایا کہ لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد، اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دی جائے، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھے، جن گنتی کرنے بیٹھے، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کو لکھ ہی نہیں۔ تو دنیا کے سارے سمندر بھی اگر پانی کو روشنائی بنا دی جائے تو سمندر کو ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کا وجود سمندروں سے زیادہ گہرا۔ تھک رہے ہیں آپ؟ سمندروں سے زیادہ وسیع وجود مولا علی کا۔ صرف نام کو اگر میں پہچان لوں تو اس کا اثر میرے اوپر یہ ہے کہ جو علی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنی سے دور ہوتے ہیں، اور جو دنی سے دور ہوتے ہیں وہ دنیا سے دور ہوتے ہیں۔ دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، دو طرفہ نہیں ہے یہاں پر۔ دنیا ہمارے قدموں میں رہے، لہذا ہم جب محفل یا مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو جوتیاں اتار کے آتے ہیں۔ سب نے جوتیاں اتاری ہوئی ہے نا؟ ہم جب مجلس یا محفل میں آتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ جی بڑی گاڑی سے اترا ہوگا، 4 کروڑ کی گاڑی سے اترا ہوگا، مگر جب ادھر آئے گا، فرش پر آئے گا تو زمین پر بیٹھ جائے گا۔ اور آج تو محفل ہے، سجا ہوا ماحول ہے، چہرے مسکرا رہے ہیں، لیکن جب حسین مولا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم رونے آتے ہیں، خاص طور پہ عاشور 9 محرم، تو ہمارے ہاں تو یہ فرش بھی اٹھا دیا جاتا ہے، خاک پر بیٹھتے ہیں، جی ننگے پیر ہوتے ہیں، مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کتنا ہی بڑا ہو۔ الحمدللہ میں ان ذاکرین میں سے ہوں کہ جو دنیاوی اعتبار سے جن کو اللہ نے حیثیتیں دی ہیں ان کے گھر کی مجلس سے بھی پڑھتا ہوں، جی جو واقعی طور پر جنہیں خاندانی طور پر زمیندار ہیں، سیاستدان ہیں، وزراء چلے آ رہے ہیں، دادا سے وزیر چلے آ رہے ہیں، خاندانی سیٹ ہے ان کی، اس ٹائپ کے لوگوں کے میں نے انہیں عاشور کے دن ننگے پیر دیکھا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اہل بیت کے چاہنے والے سیاستدانوں سے کہ اگر آپ اپنے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور قائم کریں۔ جس چودھری، وڈیرے، زمیندار، جاگیردار، سیاستدان کے گھر کی مجلس نہیں ہے نا، وہ کبھی بھی دھوکہ دے جائے گا، وہ کبھی بھی ہمیں تنہا چھوڑ دے گا، وہ بعض اوقات پہچانے کا بھی نہیں آپ کو، لیکن جس کے گھر کی عزاداری ہوگی نا، جس کے اپنے گھر میں مولا عباس کا علم ہے، جس کے اپنے گھر میں فرش عزا بچھتا ہے نا، وہ کیونکہ خود فقیر ہوتا ہے، عزادار کا دوسرا نام فقیر حسین ہے، عزادار کا دوسرا نام فقیر حسین ہے، وہ کیونکہ خود فقیر امام حسین ہوتا ہے تو پھر امام حسین کے فقیروں کو وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کرتا ہے۔ 10 وجہ تسمیہ میں مجھ خطیب نے کچھ محنت کی کہ 10 وجہ کیا ہے علی مولا کا نام علی رکھا۔ اچھا پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ علی مولا کا نام اللہ نے علی رکھا ہے، میں تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، مہربانی ہو گیا، علی مولا کا نام، مولا علی کا نام علی اللہ نے رکھا ہے۔ جب حضرت ابو طالب سے کہا نا کہ نام اس بچے کیا کیا رکھیں، تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میں اللہ پر مقدم نہیں ہوں گا،
اللہ طے کرے گا. اللہ کے گھر میں آیا ہے نا, اللہ نے ایسے معجزے سے بھیجا ہے نا, تو اللہ ہی طے کرے گا اس کا نام کیا رکھا جائے. تو حضرت ابو طالب نے 4 مصرے کہہ کر فضاؤں میں اس تختی کو, اس کاغذ کو اچھال دیا, آسمانوں کی طرف پھینک دیا, بڑھا دیا. آسمان سے ایک پتھر پر لکھے ہوئے 2 مصرے آئے, اور ان 2 مصروں میں لکھا ہوا تھا, میں اللہ علی نام رکھتا ہوں, علی سے مشتق بھی علی ہے, لہذا اس کا نام بھی علی رکھو. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ خالق اللہ ہے, یہ مخلوق علی ہے. وہ یعنی جس کا نام اللہ تک پہنچا رہا ہو بھائی, جو لوگوں کو, جس کا نام توحید پرستی کا پیغام دیتا ہو, وہ مولا علی کی ذات. چند علتیں, چند وجہ تسمیہ بیان کیا اہل علم نے. لِأَنَّ مَرْتَبَتَهُ عَالٍ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْجَنَّةِ. علی کو کون المسمى علی بعلی لأنه علی لأن علی من العلو. مولا علی کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ علی علو سے ہے, بلندی, جس کا نام ہی بلندی کا ہو. اب بلند کہاں بلند ہے, اس کے لیے بیان ہوا لأن مرتبته عال فی الدنیا وفی الجنہ. علی کا نام علی اس لیے رکھا, علی کا نام علی اس لیے ہے کہ ان کا مرتبہ دنیا میں بھی سب سے بلند ہے اور جنت میں بھی سب سے بلند ہے. جس کا دنیا میں بھی مرتبہ سب سے بلند ہو اور جس کا جنت میں بھی مرتبہ سب سے بلند ہو, اسے علی کہتے ہیں. ابھی اس کی تشریح ہے, تھوڑی دیر رک سکتا ہوں مگر میں بعد والے وجہ تسمیہ پہ جا رہا ہوں. پھر دوبارہ پوچھا گیا تو جواب آیا لأن دارہ آل. علی کو علی اس لیے کہا گیا ہے کہ علی کا گھر سب سے اونچا ہے. علی کا گھر سب سے اونچا ہے. جس کا گھر سب سے اونچا ہو اسی کو علی کہتے ہیں. اچھا کتنا اونچا تھا؟ 8 منزلہ تھا, 22 منزلہ عمارت تھی. یہ اونچے سے مراد کیا ہے بھائی؟ وہ اینٹوں کا گھر تھا, وہ گارے کا بنا ہوا تھا, وہ شیطیر کی چھتیں تھیں, وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی چھتیں تھیں, وہ گارے سے لپی ہوئی دیواریں تھیں, مگر علی کا گھر سب سے اونچا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا اونچا ہونا اینٹوں سے اور مسالوں سے نہیں ہوتا, رنگ روغن اور کھڑکی دروازوں سے نہیں ہوتا, بلکہ جو اس میں رہتا ہے اس سے ہوتا ہے. کیونکہ اس گھر میں علی رہتے ہیں, تو اب یہ گھر سب سے اونچا ہوگا, اس سے اونچا گھر ہی نہیں ہے. دلیل ضرور دوں گا مگر جلدی سے گزروں گا, آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے. سورہ مبارکہ نور کی آیت, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کو تعمیر کرو, ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے, جن گھروں میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آیت نازل ہوئی, سرکار نے آیت پڑھ کر سنا دی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے ان کی تعظیم کرو, ان کی تعمیر کرو. نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء, وہ انبیاء کے گھر ہیں. انبیاء کے گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہے, توجہ ہے, انبیاء کے گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہے. اور جس گھر میں صبح سے شام تک ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, ان گھروں کو تعمیر کرو, ان گھروں کی تعظیم کرو. سوال جواب, بات پوری ہو گئی یا نہیں؟ لیکن برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی. کیا حکمت ہے, سوال کرنے والے بھی حضرت ابو بکر ہیں. آواز دے کر کہتے ہیں حاضل مکان منہا, یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. اچھا, سرکار نے فرما دیا انبیاء کے گھر ہیں جن کو بنانے کا, جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات پوری ہو گئی تھی مگر انہوں نے اشارہ کر کے کہا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے.
نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. جو گھر سب سے افضل ہو اس گھر میں رہنے والے کا نام علی ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. سیدہ کا رشتہ میں نے جو روایات پڑھی ان میں 6 رشتے سیدہ کے آئے، اور نبی ہر رشتے کو یہ کہہ کے لوٹا دیتے تھے کہ یہ امر الہی ہے، یہ امر پروردگار ہے، اللہ جس سے چاہے گا میری فاطمہ کی شادی ہوگی. اب یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ میری فاطمہ کی شادی خود کرے گا، اللہ رشتہ بھیجے گا، اللہ شوہر بتائے گا فاطمہ کا کون بنے گا. جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہو کے رہنمائی کر رہی ہیں نا، ایسے سیدہ کا شوہر اللہ بتائے گا کہ کون ہے. تو سورہ النجم ستارہ اترنا شروع ہوا. توجہ، مگر میں کیا کروں کہ دیر ضرور ہو رہی ہے، مگر میں ایسے جلدی جلدی گزروں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وَاذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. معصوم امام کی خدمت میں آ کر ایک چاہنے والے نے سوال کیا مولا اللہ کا کثرت سے ذکر ہم کتنی بار کتنی دفعہ کریں کہ وہ کثرت کا عنوان آ جائے. مثلا میں روزانہ 100 دفعہ اللہ اکبر سبحان اللہ بولوں تو کثیر ہو جائے گا. اور پھر کثیر ہم کیسے کثیر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت فرمایا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم ہماری جدہ فاطمہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو. اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے فاطمہ زہرا پڑھ لیا کرو. اس تسبیح کے پڑھنے سے تم اس آیت پر عمل کر لو گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. سیدہ نے یہ ذکر کب کیا؟ پہلی مرتبہ جب ستارہ سیدہ کا رشتہ لے کے اترا. ستارہ اتر رہا تھا، بی بی کہہ رہی تھی اللہ اکبر. ستارہ جتنی دیر ٹھہرا رہا بی بی کہتی رہی الحمدللہ. ستارہ واپس جاتا ہوا دیکھا تو بی بی کہتی رہی سبحان اللہ. مولا علی کا رشتہ اللہ نے بھیجا آسمانوں سے. اب تیسری علت سنیں، لأنه زوجا فی اعلی السماء. فاطمہ بی بی سے مولا علی کا تعلق اور نکاح کیونکہ آسمانوں کی بلندی پر ہوا تو اللہ نے اس وجود کا نام ہی علی رکھ دیا. ایک علت علی نام رکھنے کی ہے. ایک اور علت سن لیجئے، لأن علی ظہر مبارزہ، علی کو علی اس لیے کہا گیا کہ آپ ہمیشہ اپنے دشمن کی پشت پر بیٹھتے تھے، ہمیشہ گراتے، ہمیشہ اسے پٹکتے تھے. کبھی دنیا میں، کبھی تاریخ مبارزہ میں، کبھی تاریخ جنگ و جہاد میں ایک مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے علی کو مغلوب کیا ہو. ہمیشہ علی غالب رہے اور ہمیشہ علی نے مغلوب کیا. کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ علی کو مغلوب کر سکے. ہمیشہ پٹکنا، ہمیشہ گرانا علی کا کام. میرا بچہ ہی بتا دے گا کہ فروعات دین میں جہاد کون سے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر بتا دیا جی. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد. فروعات دین میں جہاد 6 نمبر پر. جس علی کی 6ٹی عبادت ثقلین کی نمازوں پر غالب ہو، اس علی کا جہاد کس درجے کا ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین.
جس کی خندق کے دن ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہو، اس کا سجدہ کتنا سنگین ہوگا، اس کا روزہ کتنا سنگین ہوگا۔ جی جی، ہمیشہ دشمن پر غالب آنے والے کو علی کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ میرے مولا نے دیکھا کہ مشرکین کافر جو لشکر لے کر آئے مولا نبی کے خلاف، اسلام مسلمانوں کے خلاف، ان میں ایک پہلوان بھی آیا ہے جس کا نام ہے نوفل، اور وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ وہ اونٹنی کے بچے کے چاروں پیروں کو پکڑ لیتا تھا اور گھما کے پھینک دیتا تھا اور سامنے والے پہ دے مارتا تھا۔ وہ یہ والا کام اس کے لیے آسان تھا۔ ایک وقت میں دائیں اور بائیں دونوں سروں کو گراتا تھا، یعنی پلک جھپکنے میں سیدھے ہاتھ والا سمجھتا تھا مجھے جواب دے رہا ہے، وہ سیدھے ہاتھ والے کی گردن تو اترتی تھی، الٹے ہاتھ والے کی بھی اتر جاتی تھی۔ یعنی ایک جادوئی اور ایک سحر انگیزی تھی اس کی تلوار میں، اور خطرناک پہلوان تھا، مگر تھا کرائے کا۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کہاں سے لے آئے، یہ کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے۔ بھائی اصطلاح آج کی ہے مگر مزاج پرانا ہے۔ جنگ بدر میں یہ کرائے کا قاتل لے کر آئے تھے، اسے اس سے غرض ہی نہیں تھی کہ میں کسے مارنے جا رہا ہوں، اسے تو پیسہ چاہیے تھا، اتنے دیں گے چلو ہمارے ساتھ مارنے چلو۔ اور کرائے کا قاتل بھی اس لیے لے کر آئے تھے کہ یہاں بھی مقابلے میں حمزہ بھی تھے اور مولا علی بھی تھے۔ تو جیسے ہی نبی کو علم ہوا، سرکار نے دیکھا کہ یہ نوفل کو بھی لے کر آئے، تو حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے مناجات پڑھی، اور مناجات میں ایک جملہ، ایک لفظ فرمایا، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ مجھے نوفل کے شر سے بچا۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا کوئی بات تھی، ٹھیک ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، توجہ، جنگ شروع ہو گئی، جنگ اپنے گھمسان پر ہے، جنگ اپنے کمال پر ہے، عروج پر ہے، اور مسلسل میدان گرم ہے کہ سرکار کچھ دیر کے بعد ایک ٹیلے پر، ایک بلندی پر آ کر میدان کے اندر جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اور حملہ کرنے والے کافروں کو دیکھنے لگے۔ تو دور سے مولا علی نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا، من لعلم بنوفلا، کون ہے جو نوفل کے بارے میں مجھے بتائے کہ وہ کہاں ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ میں نے تو اسی وقت مار دیا تھا۔ یہ ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہنے والا وجود۔ لہذا حضرت ابو طالب نے اپنے اس بچے کا ایک لقب پورے قبیلے کے اندر بتایا کہ میں اپنے بیٹے علی کو ظہیر بولوں گا۔ ظہیر مولا علی کا لقب حضرت ابو طالب کا دیا ہوا ہے۔ ظہیر اسے کہتے ہیں جس کی کمر مضبوط ہو، جس کی کمر، ظہر، الان انکسر ظہری، وہ جو حضرت عباس کی شہادت پہ امام حسین نے فرمایا تھا میری کمر ٹوٹ گیا، ظہر، ظہر جس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو، ظہیر جس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو۔ مولا علی کا لقب ظہیر۔ حضرت ابو طالب، بس آخری بات کر رہا ہوں پھر آپ سے دعا چاہیے، حضرت ابو طالب ہر ہفتے بچوں کا مقابلہ کرواتے تھے، کشتی کا اور ریس کا، دوڑنے کا۔ تو جس دن دوڑنے کا مقابلہ ہوتا تھا حضرت علی نظر نہیں آتے تھے۔ تو ایک دن تعجب سے حضرت ابو طالب نے پوچھا، بیٹا آج دوڑنے کا مقابلہ تھا تم نظر نہیں آئے؟ تو بہت ہی نحیف سی، بہت ہی ادب سے بابا کے سامنے کہتے تھے، بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا اس دن سب سے پہلے علی نظر آتے۔ ابھی سارے بچے آئے نہیں ہوتے تھے قبیلے کے، مگر علی کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، بابا مجھے کشتی لڑنا آتا، اچھا لگتا ہے۔ اور پھر جو داؤ پیچ مولا علی لڑتے تھے، چلتے تھے، بچے دوسرے مقابلے تک اس کی تیاری کرتے تھے کہ علی نے اس دفعہ 5 بچوں کو پٹکا اور فلاں کے ساتھ یہ داؤ لڑا، فلاں کے ساتھ یہ پیچ لڑا۔ تو اب اسی داؤ پیچ کی تیاری ہفتے بھر ہوتی تھی، لیکن جب دوسرا ہفتہ آتا تو علی پھر ہٹ کر نیا داؤ لگا کر
لہذا علامہ ذیشان جوادی نے تو پورا باب قائم کیا ہے مولا کے جہاد کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کانت ضربات علی ابکارا، علی کا ہر حملہ نیا ہوتا تھا، کوئی علی کا حملہ تکراری نہیں ہوتا تھا، ہر مرتبہ ایک نیا انداز. اس لیے جب دشمن پر جو غالب آ جائے اسے علی کہتے ہیں، جو ہمیشہ دشمن پر غالب رہے. عزیزو، مولا کا ایک قول ہدیہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. دنیا ہے، یہاں 20 لاکھ روپے کی تنخواہ لینے والا بھی پریشان ہے جی، یہاں 100 روپے روزانہ بچانے والا بھی پریشان ہے، جو 3000 روپے مہینے میں بچاتا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو 20 لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے. یہ ہے دنیا. چین سکون تو مرنے کے بعد آئے گا، وہ بھی جنہوں نے خرید لیا ہوگا، لیکن جنہوں نے یہاں خریدا نہیں ہوگا انہیں وہاں پلاٹ نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا جی. لیکن اس دنیا میں سب کو پریشان رہنا ہے، کوئی چین سے نہیں رہے گا. یہ مجھے اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا. اب وہ علی جس نے سب سے زیادہ دنیا کو پہچانا جی، قبضے کا مضمون تھا نا مولا علی کا، مولا علی کے قبضے کا مضمون جس پہ علی جی جان سے بولتے تھے، دل سے بولتے تھے، شوق سے بولتے تھے. کوئی علی سے کہے تو صحیح، فوراً بولنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ یا عقیدہ توحید یا دنیا کی حقیقت، یا اللہ کے بارے میں علی خوب بولتے تھے، یا دنیا کیا ہے یہ علی بتاتے. کبھی فرماتے ہیں دنیا بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے. بکری چھینکتی ہے، اس سے جو چھینٹیں نکلتی ہیں اس سے جو انسان کو کراہت آتی ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے جیسے کراہت تمہیں آتی ہے نا بکری کی چھینک سے، ایسے مجھے دنیا سے کراہت آتی ہے. کبھی فرماتے ہیں کہ کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو تو تم اس کے قریب بیٹھو گے. مجھے بھی دنیا داروں کے ساتھ، دنیا مداروں کے ساتھ، دنیا پرستوں کے ساتھ یہی کچھ کیفیت ہوتی ہے. مولا دنیا کی حقیقت پر خوب بولتے ہیں. اب مولا علی کا ایک قول آپ کو ہدیہ کر کے آپ سے رخصت لے رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے جی، ایک ہفتے کا نہیں ہے. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ جی، یہ 7 دنوں کا نہیں ہے. ہفتہ 7 دنوں کی نہیں ہے دنیا. ہم نے تو سمجھا نا 7 دنوں کی دنیا ہے، وہ کوئی نظمیں بھی ہیں بنائی ہوئی ہیں. لیکن مولا علی کی زبان کے اندر الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تمہارے خلاف رہے گا، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا. بس یہی ہے دنیا کا خلاصہ. آج اگر میرے حالات اچھے ہیں تو کل برے ہونے کے لیے تیار رہوں، علی نے بتا دیا. اور آج اگر حالات برے ہیں تو کل اچھے ہونے کا امید رکھوں، علی نے بتا دیا. کل اچھا آنے والا ہے دن، اور اگر آج اچھا ہے تو کل برا بھی آ سکتا ہے. ہمیں علی مولا کے مطابق نجف اور کربلا کی اینک سے دنیا کو دیکھنا ہوگا. جیو علی کی طرح، اب نعرہ ہے میں اس لیے کیا کروں، مجبور ہوں. جیو علی کی طرح مرو حسین کے، نعرہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جیو علی کی طرح اور جاؤ حسین کی طرح. میں کہتا ہوں نہیں، جیو بھی علی کی طرح، جاؤ بھی علی کی طرح. جیو بھی حسین کی طرح، جاؤ بھی دنیا سے حسین کی طرح. بس آخری جملہ، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر علی زندہ ہے اس پر مجھے یقین کرنا چاہیے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. مولا علی کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما. شب عید غدیر ہے، خوشیوں کی رات ہے، اور عیدیاں دینے کی رات ہے، عیدیاں لینے کی رات ہے. ہم سب امام زمانہ سے عیدی لیتے ہیں. مولا ہمارے نامہ عمل پہ بس اتنا لکھ دے کہ یہ علی کا محب ہے. ہمیں یہ عیدی مل جائے.